سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، بہت حوصلے کے ساتھ، بڑی عالمانہ، عارفانہ، مشفقانہ، درسگاہی بھی، خانقاہی بھی، سارے نکتے آپ نے سماعت فرمائے، کتابوں کے حوالے سے، بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال۔ نہ رہے بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، نہ رہے بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ اب تاجدار محررہ اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں نوازیں گے، مگر اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ آج ہمارے اسٹیج پر میں نے تو دعوت دی تھی، انوار بھائی کو فون کیا تھا، دامیہ نے بات کی تھی، اور سیدی بمشاد پاشا صاحب سے عرض کیا تھا، مگر نعمت غیر مترقبہ کے طور پر، سرپرائز وزٹ کے طور پر، ہمارے بڑے مہربان اور مشفق دوست، صاحب نسبت، صاحب سلسلہ، حضرت مولانا شجاع الدین افتخاری صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تشریف لائے حیدرآباد سے، بدایوں خانقاہ قادریہ میں۔ میں آپ کا تہ دل سے استقبال کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اب آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہندوستان میں جو چند خانقاہیں ہیں جن کا سلسلہ طریقت غوث اعظم سے ہے، اور اس سلسلے میں کم سے کم بزرگ جس میں آتے ہیں اس میں ایک خانقاہ حضرت کی ہے، 7 یا 8 واسطوں سے غوث پاک سے سلسلہ مل جاتا ہے۔ میں شجا پڑھ کے آیا تھا، آپ کی خانقاہ میں لگا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے علامہ نبہانی صاحب کے حوالے سے کتب کی تاریخ سنی۔ ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور جب آپ کا پیر ہی اتنا کم پڑھا لکھا ہو تو مریدوں کیا ہو؟ اس لیے سناٹا چھایا رہا۔ بدایوں میں کتب کی تعریف کچھ الگ ہے۔ بدایوں میں کتب یقیناً وہی ہوتا ہے جو نبہانی صاحب نے بتایا، مگر بدایوں والے چونکہ نبہانی صاحب تک رسائی نہیں رکھتے، لہذا وہ عالمانہ تعریف تو ان کے بس کی نہیں ہے۔ لیکن بدایوں میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ قطب زمان کون ہوتا ہے تو جواب ملے گا جس پہ سیدنا شمس ماہرہ کی نظر ہو جائے وہ قطب زمان، جو شمس ماہرہ کا مولوی بن جائے۔ آپ ذرا سوچیں، مولوی اور قطب، مولوی اور ولی، آپ ذرا سوچیں، یہ اصطلاحی مولوی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو درسگاہی والی مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ والا مولوی نہ سمجھنا، جو اردو ادب میں استعمال کیا جاتا ہے، شیخ جی، باعث، ناصر، مولوی۔ تو کہاں مولوی صاحب اور کہاں قطب زمان، قطبیت؟ تو بھائی یہ تو اگر کسی شے کی دعویٰ مات دلیل تو آپ سمجھ چکے، کیونکہ وہ ایک بہت ماہر استاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قلب حقائق جو میں بیان کرنے والا ہوں نہ سمجھ پائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ چیزیں اس کائنات میں محال عقلی ہوتی ہیں جو کسی حالت نہیں بدل سکتی، جس حالت میں ہے وہ ہے۔ مثلا یہ بات محال عقلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جیسا الہ پیدا کر دے، آخری درجے کا محال ہو ہی نہیں سکتا، کسی ہیلے بہانے سے نہیں ہو سکتا، یہ بات تحت قدرت آتی ہی نہیں ہے، یہ محال عقلی ہے، سخت قسم کا محال جو نہ ہو سکے۔ دوسرا محال ہوتا ہے محال شرعی، مثلا کافروں کو قیامت میں بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ اللہ کی قدرت میں تو ہے کہ جس کو چاہے بخش دے، لیکن وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو نہیں بخشوں گا جو غداری کر کے آئے گا۔
لہذا آپ نہیں بخش رہے، محال شرعی ہو گیا ان کی بخشش. شریعت نے روک دی ہے ان کی بخشش. عقل سے جائز ہے، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی جنت، اللہ کی دوزخ. جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے دوزخ میں ڈالے. آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ مگر چونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے، بیان کر دیا ہے، لہذا اب یہ محال ہو گیا، یہ محال شرعی. مثلا اب کوئی دنیا میں نبی مبعوث نہیں ہوگا، نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں آئے گی. حالانکہ اللہ قادر ہے اس بات پر، لیکن اب چونکہ وعدہ کر لیا ہے، لہذا اب کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو وہ محال شرعی کو چلے جائے گا. جھوٹا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب جتنی کرامات اور معجزے جو کچھ دیکھ رہے ہو، یہ سب محال عادی میں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے آگ ہے، ہاتھ ڈالو گے جل جاؤ گے، مگر ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. بدل گئی حقیقت آگ کی. آگ تھی، ٹھنڈی ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ مردہ بکری سجار انہوں نے کہا اس کو کہتے فسائی آگ. آج کل گوشت بند ہے، حضور بدائیوں نے دعا فرما دیجیے، ان کی بیچاروں کی کمائی اور روزی روٹی کا سوال ہے. تو ان کے اصل میں بدائیوں کے اکثر قریشی احباب جو ہے وہ اپنے پیر بھائی ہیں. تو اعظام میاں نے یہ ہوا کہ عرس میں لنگر کیا بنے گا؟ کڑھاؤ بنتا ہے، بریانی. تو یہ ہوا کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اجازت مل جائے گی آپ کو کہ آپ باہر سے جہاں گوشت ہو رہا ہو وہاں سے منگائیں. اعظام میاں نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی دکان بند ہے اور ہم باہر سے اپنے اثر اور رسوخ سے گوشت منگا لیں. ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم کھچڑی کھلا دیں گے، مٹر پلاؤ کھلائیں گے اور ایسا لنگر کھلائیں گے کہ درگاہ آنے والا ہر عقیدت مند کھا سکے. جی تو دعا فرمائیے ان کے لیے. تو کسائی کی کندھے پر مردہ بکری وہ بول رہی ہے. مردے کا بولنا محال عادی ہے، لیکن بول رہا ہے تو کرامت ہو گئی. تو مولوی کو اگر خطب بنا دے، وہ زاہد خوش اور وہ مولوی اور قیل و قال اور فلسفہ اور منطق والا انسان اگر اس کو شمس ماریرہ اپنی کرامت سے خطب بنا دے تو عجب کیا. بات بدل جاتی ہے. اسی کو کرامت کہتے ہیں، یہی تو ولایت ہوتی ہے. تو بدائیوں میں خطب وہ ہوتا ہے جس کو شمس ماریرہ پسند کر لے. آپ نے سنا ہوگا کہ ماریرہ شریف کے سفید گنبد کے نیچے 7 آفتاب آرام کر رہے. احمد بھائی کے پردادا قاضی غلام شکر صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ نوری میں لکھا کہ 7 نہیں 9 آفتاب آرام کر رہے. ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ بیٹا 7 اور 9 کے چکر میں نہ رہو. جو ماریرہ میں پیدا ہوا شمس ماریرہ کے گھر میں وہ تمہارے لیے خطب. اس آستانے کے سائے میں سجادہ تشریف لائے ہوئے بدائیوں کے جاگیردار. سب جانتے ہیں کہ بدائیوں کی جاگیر غوث اعظم نے شمس ماریرہ کو عطا کی تھی. یہ ان کی امانتوں کے اور ان کی وراثتوں کے وارث امانتوں کے امین ہیں. تو وہ وراثت جاگیر منتقل ہوتے ہوتے حضرت تک پہنچی. اب حضرت جاگیردار ہیں. آج حضرت نے میں ماریرہ شریف اس میں حاضر ہوا تو ابھی چند دن پہلے. اب یہ بھی بڑا قصہ سنیے. ہوا یہ کہ میں دولت آباد شریف میں تھا، بلکہ دولت آباد شریف جا رہا تھا، بمبئی سے دولت آباد راستے میں تھا. حضرت کا فون آیا، کہا کہ سب خیریت. میں نے جی اعظام میاں آئے تھے بھی عرس قادری کی دعوت میں. تو جی آپ کب آ رہے ہیں؟ ماریرہ شریف میں عرس قاسمی تھا 16، 17، 18. میں نے کہا حضور میں 19 کو بدائیوں پہنچا میرے پروگرام میں. فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ ماریرہ 17 کو آؤ گے کہ 18 کو آؤ گے؟ میں نے کہا حضرت میں ابھی دولت آباد شریف جا رہا ہوں، وہ 19 تاریخ کو بدائیوں پہنچوں گا. فرمایا کیا بدائیوں کے راستے میں ماریرہ نہیں پڑتا؟ میں نے کہا حضور ماریرہ بداؤں والوں کے لیے تو جنت کے راستے میں پڑتا ہے. بجز ماریرہ نہ دیتے، ماریرہ کے علاوہ تو دوسرا راستہ ہم نے دیکھا نہیں. تو بس وہ پھر حضرت کے تصرفات ایسے بنے کہ میں 17 کی رات میں دلی آیا. 17 کو دوپہر میں شیخ صاحب کی فاتحہ دولت آباد شریف میں کی اور مہمانوں کو چھوڑ کر میں نکل گیا. دلی پہنچا، وہاں سے علی گڑھ آیا، علی گڑھ سے پھر بدایوں آیا. بدایوں میں دن میں کہیں مجھے جانا تھا، وہ کر کے رات کو پھر ماریرہ شریف حاضر ہو گیا. تو میں بھول گیا میں کیا کہنا چاہتا. میں جو کہنے کے لیے آیا تھا وہ کہنے آیا تھا کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے عالموں کی گفتگو سن کر ایک ہیبت میں آ گئے.
اور دماغ بالکل ٹھیک ہو گیا. جو تھوڑی بہت گڑبڑی دلوں میں رہ گئی تھی وہ حضور رفیع ملت ٹھیک کرے. میں اس لیے بیچ میں آیا ہوں کہ میں آپ کو یہ احساس آپ کا بیدار کر سکوں کہ اس اسٹیج پر جو مولوی ہے وہ مولوی نہیں ہے کہ جس کا دل گڑبڑ ہو، جس کا صرف دماغ ٹھیک ہو دل گڑبڑ ہو. یا کوئی صوفی اگر یہاں بیٹھا ہے تو وہ صوفی نہیں ہے کہ جس کا صرف دل ٹھیک ہو دماغ گڑبڑ ہو. الحمدللہ غریب نواز کا فیضان ہے، غوث اعظم کا فیضان ہے، اور یہ دونوں فیضان شمس معررہ کے واسطے سے بدایوں میں آئے ہیں کہ یہاں وہی علماء تشریف لاتے ہیں جن کا دل صوفی ہوتا ہے، اور وہی صوفی تشریف لاتے ہیں جو پابند شریعت ہے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھیے جب تک نقیب الاسلاف بیٹھے تھے میں بہت اپنے آپ میں تھا، اب تو وہ چلے گئے. اب آپ مجھے کہہ نہیں سکتے کہ حضرت بیٹھے آپ ایسے کیوں کریں. تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. جاگیردار تو وہ بیٹھے ہو مگر ان کا اٹارنی جنرل تو یہی فقیر ہے. بتائیے کس کو سوچ کے گئے وہ مجھے تو دیکھے گئے. تو بھائی ماہرہ شریف کی، بغداد شریف کی، اجمیر شریف کی، صفی پور شریف کی، اور خیر آباد شریف کی، اور دہلی شریف کی، اور پاک پٹن شریف کی، اور کلیر شریف کی، اور رودولی شریف کی، اور جتنے بھی شرفا ہیں اس ہندوستان اور اس دنیا میں تمام شرفا کی نمائندگی کرنے کے لیے حضور رفیع ملت یہاں تشریف لا چکے ہیں. اور اب وہ آپ سے خطاب چاہیں گے خطاب کریں گے، خیریت چاہیں گے تو خیریت پوچھیں گے، اور خاموش بھی اگر بیٹھے رہیں یہی بہت بڑی بات ہے. وہ جو چاہیں کرے. یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کی سرزمین ہے، یہ ان کی ملکیت ہے. ہم لوگ تو انہی کے شہر میں رہتے ہیں، ان کی جاگیر ہے. تو وہ آج موجود ہے یہاں پر. ان کے خطاب کو، ان کے کلمات کو، ان کے الفاظ کو، ان کی مسکراہٹ کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے امامے کو، ان کے چہرے کو، ان کے ہونٹوں کو، ان کی داڑھی کو، ان کے چشمے کو، ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کو، اور جو کپڑے پہنے ان کپڑوں کو، ان کے پیروں کو، پیروں پر جو موزے پہنے ان موزوں کو جتنا دیکھ سکتے ہو دیکھو. اور پھر یہ کہو کہ ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے. ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، حضور رفیق ملت، حضور صاحب سجادہ. اور عاشق و معشوق کی بات چل رہی تھی تو بہت بڑی بات ہے. تیسری چیز میں بتا دیتا ہوں. کوئی عاشق معشوق ہو جائے، کوئی معشوق عاشق ہو جائے، سب ہو سکتا ہے. معشوق عاشق ہو گیا، عاشق معشوق ہو گیا، مگر نوکر رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ عاشق اور معشوق کے درمیان کا رابطہ تو نوکری تو ہوتا ہے کہ جاؤ یہ پرچہ اس کو دے آؤ، اس سے حال چال لے آؤ. اگر عاشق معشوق عاشق کے گھر آ گیا تو پھر ضیافت کون کرے گا؟ اس کے لیے کرسی کون لگائے گا؟ دسترخوان کون بچھاتا ہے؟ صاف صفائی کون کرتا ہے؟ اس کام نوکر کرتے. تو نوکر عاشق کو بھی جانتا ہے اور نوکر معشوق کو بھی جانتا ہے. بیک وقت عاشق سے بھی رابطے میں ہے، معشوق سے بھی رابطے میں ہے. اب محبوب الہی عاشقوں کے معشوق، غوث اعظم عاشقوں کے معشوق، شمس معررہ عاشقوں کے معشوق. ہم تو بیچ کے نوکر ہیں. ہم تو دونوں کے درمیان ہیں. عاشق آئے تو اس کی ضیافت ہے، معشوق آئے تو اس کی ضیافت ہے. اور ایسے نوکر ہیں کہ مالک کہے کہ آج سے تم عاشق ہو تو ہم عاشق ہو. اس نے کہا کہ نہیں بھائی آج سے تم معشوق ہو تو ہم نے آج سے معشوق ہو. وہ کہتے کہ تم کچھ نہیں ہو تم مولوی ہو تو ہم نے مولوی ہو. جو چاہیں وہ کرانے سے کہتے ہیں ملٹی پرپز. آج سمجھ میں آئی؟ ملٹی پرپز جو چاہیے کر لیجیے. تو بدایوں جو ہے وہ ماہرہ گلی ملٹی پرپز ہے. کبھی بلا کے ماہرہ میں تقریر کرا لیتے ہیں، کبھی بدایوں میں تقریر کرا لیتے ہیں، کبھی کسی اور کام پر لگا دیتے ہیں، کبھی کسی اور کام پر لگا دیتے ہیں، اور کبھی کوئی کام نہیں دیتے، کہتے ایسے بغیر کام کے کھاتے رہو.
تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر ہم لوگ خادم ہیں، باادب ہیں، بااصول ہیں، اسی لیے اتنی پوچھ گچھ بھی ہے ان بارگاہوں میں۔ اگر ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں تو عاشقی اور معشوقی سب دھری رہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ لہذا پورے ادب و احترام کے ساتھ حضور تاجدار اہل سنت کو نظر کے سامنے رکھو اور دیکھو کہ وہ کس طرح ادب کرتے ہیں، بس اسی ادب کا ہمیں بھی مظاہرہ کرنا۔ اور پھر وہ شعر شیخ صاحب پہ پڑھتے تھے، وہ سنتے چلو مرحوم عرفان صدیقی صاحب کا کہ ہم نے کیا کیا تجھے چاہا یہ انہیں کیا معلوم، ہم نے کیا کیا تجھے چاہا یہ انہیں کیا معلوم، لوگ ابھی کل سے تیرے چاہنے والے ہیں، لوگ ابھی کل سے تیرے چاہنے والے ہوئے ہیں۔ اسی اتنی بے ربط باتوں اور کجمج بیاں کے بعد میں گزارش کروں گا تاجدار ماہرہ حضور رفیق ملت سے کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، فیضان شمس ماریرہ، تاجدار ماریرہ، حضور رفیق ملت، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اتنی اچھی تقریریں آپ نے سنی، مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، اور جو آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو آتا ہے وہ عطیہ میاں آج بھیا بھائی آ رہے ہیں۔ وہ ہے بھیا، جب ہم کوئی تقریر نہیں کر رہا، وہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے بارے میں، جب ہم پہلی بار حاضر ہوئے تھے تو عطیہ میاں آپ کو یاد ہوگا بھیا نے کہا تھا قرآن الخادین ہے۔ والد سے بنجدن بھی موجود تھے، میں بھی حاضر تھا، تاجدار اہل سنت بھی تشریف رکھتے تھے، وہ آج ہی قرآن الخادین تھا۔ نقیب الاشراف بھی تشریف رکھتے تھے، میں بھی حاضر تھا، آپ بھی تشریف رکھتے تھے۔ جاگیر جہاں سے ملی جاگیر دینے والا بھی موجود تھا، جاگیر جسے دی گئی وہ بھی موجود تھا، کیا بات ہے، اور جاگیر جس کے حوالے کر دی گئی وہ بھی موجود ہے۔ عطیہ میاں کو دیکھو، عطیہ میاں کا پجامہ دیکھو، اب ٹخنوں سے اوپر نہیں، آپ ہنس رہے ہیں لیکن بتاؤں گا آپ کو۔ عطیہ میاں کا کرتا دیکھو، عطیہ میاں کا امامہ دیکھو، عطیہ میاں کی چھڑی دیکھو، عطیہ میاں کی پگڑی دیکھو، عطیہ میاں کا چلنا دیکھو، دیکھو کہ تاجدار سنت نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ دیکھیے عطیہ میاں کا فجر کے بعد بیٹھنا دیکھو، عطیہ میاں کا چائے پینا دیکھو، عطیہ میاں کا پاپا کھانا دیکھو، عطیہ میاں کی مریدوں سے محبت دیکھو، عطیہ میاں کا خانقاہ سے درگاہ کا آنا دیکھو، عطیہ میاں سے محبت دیکھو، تو کیا کمی لگتی ہے؟ حضرت سالم القاضی تاجدار سنت کی کمی لگتی ہے؟ وہ کمی انہوں نے پوری کر دی، اور سچا جانشین وہی ہوتا ہے جو عطیہ میاں اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں کہ مریدوں کو جاگیر مت سمجھ لینا، ہم مریدوں سے محبت کرتے تھے تو تم بھی مریدوں سے محبت کرنا، جس طرح ہم خانقاہ میں بیٹھتے تھے اسی طرح تم بھی خانقاہ میں بیٹھنا۔ ہم نے عطیہ میاں کو جب حضور تاجدار اہل سنت بظاہر حیات تھے، جب کی زندگی دیکھو، انہوں نے اپنے کو آپ خادم میاں کے رنگ میں ڈھال دیا ہے، تاجدار اہل سنت کے رنگ میں ڈھال دیا ہے۔ ہمارے جامعہ اجمل کے بچے کہتے ہیں ابا عطیہ میاں بدل گئے،
अतीम मियाँ बदल गए। क्या बदल गए? बोले पहले अतीम मियाँ आते थे तो अलग तरह से आते थे, अब अतीम मियाँ आते हैं अलग तरीके से आते, लेकिन आते जब भी थे, जब भी बादब आते थे वो अब भी बादब आते, कभी बेअदब होकर नहीं आए। और बेअदब होके कैसे आएंगे? 35 साल के साथ तकरीबन शमसे महाराजा के मौलवी 35 साल है, पिछली बात ही कर 35 साल तो अदब नहीं जाएगा, 35 विषयों तक अदब नहीं जा सकता। अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आज बड़ा एहसान किया आपने अजीम मियां हम लोगों पर कि नकीबुल अशरफ कि हमें दर्शन करा दिए। अभी हजरत आप फरमा रहे थे कदम बोझी, अरे जब तक उनकी कदम बोझी करते रहेंगे सज्जादगी मौजूद रहेगी, और जिस दिन उनकी कदम बोझी करना छोड़ दी तो आप जानते क्या होगा। अपने बुजुर्गों के आगे इसी तरह रहना चाहिए। अगर जो लोग अपने बुजुर्गों के आगे नहीं दौड़ रुकते, जो अपने बुजुर्गों को नहीं मानते, जिनके अंदर मैं आ जाती है, जिनके ऊपर पीरी सवार हो जाती है, जो पीर बन जाते हैं, फिर आप जानते हैं क्या होता है। अल्लाह से दुआ करा करिए, मैं हमेशा दुआ करता हूँ आपके लिए, अल्लाह आपको पीर बनाए, पीरदादा ना बनाए। मैंने तो नहीं करा, अल्लाह पीर बनाए, पीरदादा ना बनाए। अल्लाह का करम है, खानकाह है, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं हमारे खानकाह से अल्हम्दुलिल्लाह। शमसे महाराजा अब जैसे आपके यहाँ उस किताब और शरीफ हो रहा है, अब मालूम नहीं आपका हिसाब किताब कौन रखता होगा। हमारे यहाँ शमसे महाराजा के दाने में हिसाब किताब तो आपके जैसे अंदर अच्छे मियाँ के मौलवी रखते थे, नजराने जो आते थे उनका हिसाब किताब हजरत क्या रखा करते थे। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, अल्लाह ताला आपको हया करके लंबी उम्र अता फरमाया। आपको देखकर कायदारे सुन्नत की याद आती है। हम तो अतीम मियां शेर शायरी करना जानते नहीं है, हमारे छोटे बेटे ने कलम उठाना किया, अब रदीफ मिले ना मिले, काफिया मिले ना मिले, वो तुक्केबाजी करते हैं। उसे दे बाहयात है, उसे दे बाहयात है, कुल में सालिम मियाँ बोले, उसे दे बाहयात है, कुल में सालिम मियाँ बोले, तुम्हारा बाप रूहे जानशनी छोड़ आया है। तुम्हारा बाप अब बहुत दिन मियाँ है, वही है जानशी मेरा और वही है रक्त जिगर मेरा, विरासत में क़यादत का तरीका जिसने पाया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला के खानकाह को सलामत रखे। तुम्हें याद कर रहा था कादरियों, आज तुम्हारी महराज हो गई। अरे बगदाद नहीं जा सकते, बगदाद शरीफ की हाजिरी नहीं हो सकती, तो अजीम मियां ने कहा हमारे कादरी गुलाम बगदाद शरीफ नहीं जा सकते, तो कादरी आका मिंबर पे मौजूद होंगे, कादरी आका के दर्शन करोगे। अब तुम्हारी आंखें बड़ी बरकती हो गई। अब अपने रिश्तेदारों से कहना हमारी आंखों को देखो, हमारी आंखें बड़ी बाबरकती हैं, क्योंकि हम साहिब सज्जादा बगदाद का दर्शन कर कर आए। अल्लाह का करम है खानकाह पे, बड़ा मजा आता है, बदायूं आते हैं। लेकिन एक बात कभी समझ में नहीं आती हजरत, एक बात कभी समझ में नहीं आती कि वो शायद मजीद बदायूं का होता कि शमसे महाराजा का होता। ये बात समझा दी, ये बात समझ में नहीं आती। आजकल तो ये हाल है, खिलाफत दी, खिलाफत देने के बाद फिर अपना अपना जिक्र होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, खानकाह बदायूं में जब भी जिक्र होता है तो शमसे महाराजा का होता है। शायद उनके मौलवी के इतने नारे नहीं लगते होंगे जितने शमसे महाराजा के लगते हैं। बड़ा मजा आता है। तो मैं ये कह रहा था कि आप सोच रहे हो ना कि हम कितना गौर रखते हैं, हम अजीम मियाँ की अमानत में भी गौर रखते हैं, हम अजीम मियाँ की मिर्दे में भी गौर रखते हैं, हम अजीम मियाँ के चलने पे भी गौर रखते हैं, हम अजीम मियाँ की छड़ी पे भी गौर रखते हैं। अजीम मियाँ की जो छड़ी है बड़ी मजबूत छड़ी है, और जब बड़ी मोहब्बत वाली छड़ी है, बड़ी मजबूत छड़ी है, लेकिन जब दुश्मने कादरियत पर पड़ती है तो पीठ बड़ी जख्मी कर देती है। अच्छा, अंदर महाराज शरीफ के बाद में बड़े सादा सादा आते हैं, लोग कहते हैं हजरत तो उसमें यह हो गया अतीम मियाँ को बोलो आप,
عتیق میاں کو بولا، عتیق میاں محرہ کو بولے ہیں تو محرہ سمجھ میں آ گیا، عتیق میاں محرہ کو بولے ہیں تو عتیق میاں کا محرہ سمجھ میں آ گئے ہیں. عتیق میاں آٹے پانی بولے ہیں کہ میاں بات سنو، میں کیا کہ دو لوگ بولا کرو، یا عتیق میاں بولا کریے تم لوگ بولا کرو. الحمدللہ اب یہ تو گردی والی جا کے پکڑنے خصوصی ہو گئی، ان سے آدمی کے بھی اور ان سے نوری کے بھی. ابھی عتیق میاں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو چاول یہ تقریر نہیں کیا، چاول کھلائی، آپ لوگوں کو آلو مٹر کھلائی. اللہ کا کرم ہے، خاندان کا کتنا کرم ہے کہ نوری میاں کی اس کی سنت پوری ہو گئی. ہم نے بھی نوری میاں کی سنت پر دال کھلائی، گوشت پر پابندی تھی، دال کھلا دی. اللہ کا کرم ہے، ان کے اتنے رسوخ ہیں. یہ گوشت چاہتے تو منگوا سکتے تھے لیکن انہوں نے کس لیے نہیں منگوایا کہ ہم میں طاقت ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم منگوا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے اور غریب قادری برکاتی ہوئے ہیں وہ نہیں منگوا سکتے، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے. ایک وجہ یہ بھی تھی حضرت کو طاقت ہے منگوا دیں. حضرت کو اتنی طاقت یہاں کٹوا دی تھی. نہیں طاقت ہے، اللہ نے دی ہے تو یہ تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے. اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، اور کبھی بھی اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں اٹھایا. حضرت آج تاجدار اہل سنت بڑی آتے ہیں، اگر آج براہ تاجدار اہل سنت حیات ہوگی تو آج بندر اور کچھ ہوگا. اتنی بڑی شخصیت آئی، کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ چھوٹی موٹی شخصیت تھی. ان کی قدم بوسی کرنا بدائیوں والوں مہارا والوں کی معراج ہے. کیوں حضرت؟ ان کی قدم بوسی کرنا ہماری معراج ہے. ہم نے ان کی قدم بوسی کری تو اپنے مرتبے کو بڑھایا، ہم نے اپنے مرتبے کو بڑھایا ہے. ہم نے غوث اعظم کی اولاد کے قدم چومے ہیں، ہم نے ان کے قدم چومے جن کی رگوں میں ڈائریکٹ سرکار غوث اعظم کا خون ہے. ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی رگوں کے خون کو دیکھ رہے ہیں، ان کی رگوں میں سرکار غوث اعظم کا خون دوڑ رہا ہے. ان کی بھی انکساری دیکھو بڑی چلتے ہو. حضرت اجازت ہے، ارے بہن سرکار کیا کرتی ہے، آپ کا منبر، آپ کا شہر، آپ کا دیش، آپ جب چاہیں تشریف لائیں اور جب چاہیں آپ تشریف لے جائیں. حضرت بس ایک بات آخری یاد کروں، یہ قادریوں بڑی مضبوطی کے ساتھ قادریت پر قائم رہنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم چشتی بھی بڑے مضبوط ہیں، اندر بہت مضبوط چشتی ہیں، بہت مضبوط چشتی ہیں ہمارے. ارے جب سے خواجہ ہیں جب سے ہم ہیں، جب سے خواجہ ہیں جب سے ہم ہیں. ہمارے جدیالہ حضرت میر محمد بکرا دارِ مرید و خلیفہ ہیں حضرت بختیار کاکی کے. تو سلسلہ چشتیہ میں جو ہمارا قدیمی ہے، نہ اس میں حضرت نظام الدین اولیاء آتے ہیں، نہ حضرت صابر پاک آتے ہیں. ہمارے وہ بھی ہیں، سلسلہ چشتیہ نظامیہ بھی ہے، صابریہ بھی ہے، اپنا والا قدیم بھی ہے. اللہ کا کرم ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کی عمر برکت عطا فرمائے. ہمارے یہ افغانیہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے افغانیہ ہیں. پھر ایک بار بار دوہرانا تو زیادہ ہے. اب تک میں نے جتنی خلافتیں دی ہیں اپنی مرضی سے دی ہیں، اور انہیں جو خلافت دی ہے شمس ماہرہ کی مرضی سے دی ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر. ان کی خلافت کا امامہ حضور اچھے میاں کی مزار سے نکلا تھا. ان سے بڑی محبت ہے اور یہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کا معیار بہت اونچا ہے، ان کی محبت کا معیار بہت اونچا ہے. الحمدللہ بڑی اونچے سے محبت کرتے ہیں. اب ہم ان کی ساری میں کچھ کہنا بات آ رہا ہے. سمجھا بابو، آپ تو ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں. اور ماہرہ کا گھر ان کا گھر ان کے باپ کا تھا. حضرت تاجدار اہل سنت جہاں چاہیں بیٹھے، کچن میں چاہیں تو کچن میں جائیں، کمرے میں جائیں کمرے میں جا بیٹھے، جو چاہیں اٹھائیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں. ان پہ پابندی نہیں، کیونکہ یہ مہمان، ارے ہم آگے مہمان نہیں ہوتے، پوری پڑھنی پڑتی ہے. بتاؤں آگے ہم مہمان نہیں ہوتے،
مغرب بھی 4 پڑھتے ہیں شام میں اور یہاں کے بھی 4 پڑھتے ہیں. 2 پڑھتے تو مہمان ہوتے. مطلب یہ ہے اگر ہمیں جاگیر ملی ہے تو واقعی ہم جاگیردار ہیں. اگر جاگیر ملی ہے تو واقعی جاگیردار, کیونکہ یہاں قدر ہوتی ہے نا. قدر نہیں ہوتی, باتیں قدر نہیں ہوتی ہے. پوری پڑھنی ہے, وہ یہ یاد ہے پوری پڑھنی پڑتی. نہ ہم مہمان ہیں نہ یہ مہمان ہے. یہ گھر ہمارا ہے, ہمارے کا گھر ان کا ہے. اللہ کی سلامت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نعمت حضور رفیع ملت نے اپنے کلمات عالیہ سے نوازا. یہ آپ کی محبت ہے, ان کی شفقت ہے, عنایت ہے, بندہ پروری ہے, کرم ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور نوازتے ہیں. اور قدم بوسی آج تو انہوں نے وہ اپنے بارے میں تو نہیں کہہ رہے تھے, وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ میں نے قدم بوسی کرنے سے میں نے اپنے آپ کو بڑھا دیا. حضور کتنی بار قدم بوسی کی ہوگی آپ نے صاحب سجادہ مبدہ شریف پوری زندگی میں؟ 5-10 بار. اور میں نے آپ کی کتنی کی ہے؟ تو اگر ہر قدم بوسی میں مرتبہ بڑھ رہا ہے تو آپ سوچو کہ میں کہاں پہنچ گیا. تو بھائی اور اللہ تعالیٰ قیامت تک بداؤں والوں کو قدم بوس رکھے, مارنے والوں کا. تو اسی طرح مرتبہ بڑھتا رہے گا. تو اب یہ روایت کے مطابق بزرگوں کی کہ عرس قادری کی آخری محفل میں تاج الفضول کے دیوان منقبت سے چند شعر غوث پاک کی شامل پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جاتا ہے. محفل کے اختتام کو پہنچتی ہے. تو اس روایت کے مطابق میں حضور کی اجازت سے وہ بزرگوں کی اس روایت کو پورا کر دیتا ہوں. تاج الفضول نے غوث پاک کی شان میں بہت منقبت سے لکھی. مکمل 4 دیوان پر, عربی کا ایک دیوان مکمل غوث پاک کی منقبت میں, فارسی کا ایک دیوان مکمل غوث پاک کی منقبت میں الف سے لے کے یہ تک کی ردیف کے ساتھ, اردو کا ایک غیر مردف یہ کہ آزاد پورا دیوان غوث پاک کی منقبت میں, پھر اردو کا ایک محبوب سبحانی کی ردیف میں پورا دیوان, پھر اردو کا ہی یا غوث کی ردیف میں پورا دیوان غوث پاک کی منقبت میں. فرماتے ہیں کہ دیا وہ حق نے تم کو زور یا محبوب سبحانی, دیا وہ حق نے تم کو زور یا محبوب سبحانی, زمین سے تا فلک ہے شور یا محبوب سبحانی. اور میرا یہ نفس سرکش ہے اسے مغلوب کر دے, میرے قبضے میں اس کی ڈور یا محبوب سبحانی, میرے قبضے میں اس کی ڈور یا محبوب سبحانی. اور شاہ دستے کرم سے تو نے مفلوجوں کو صحت دی, شاہ دستے کرم سے تو نے مفلوجوں کو صحت دی, کیے بینا ہزاروں کور یا محبوب سبحانی. اور یہی شان کریمانہ ہے شاہ بہرور جب ہو, یہی شان کریمانہ ہے شاہ بہرور جب ہو, سلیما کے کرم سے مور یا محبوب سبحانی. مور کا مطلب پیکاک نہیں, مور کا مطلب چیٹی. سلیما کے کرم سے مور یا محبوب سبحانی. اور نہ پھیرا تو نے رحمت سے شاہ محروم اس کو بھی, نہ پھیرا تو نے رحمت سے شاہ محروم اس کو بھی, تیرے گھر میں جو آیا چور یا محبوب سبحانی, تیرے گھر میں جو آیا چور یا محبوب سبحانی. اے فضل رسول اب مجھ کو تو افضال سے اپنے بنا لے اپنا فضلہ خور یا محبوب سبحانی. فقیر قادری کو تم جواب قبر سکھلانا, منور کر کے اس کی گور یا محبوب سبحانی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. یا نبی